بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بچوں آج ہم نے جو پالتو جانوروں کے نام پڑھنے سیکھے تھے، اب ہم اس کی لکھنے کی پریکٹس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، یہ کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ میم کی چھوٹی شکل. کیا لکھا ہوا ہے؟ میم کی چھوٹی شکل. اس کے آگے کیا ہے؟ رے. تو بچوں دیکھو رے پورا لکھا ہوا ہے کیونکہ رے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رے کیا ہے؟ اشارتی حروف ہے اور یہ اپنے آگے والے حروف سے دوستی نہیں کرتا، تو اس نے غائن کے ساتھ دوستی نہیں کی. تو دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ غائن کی چھوٹی شکل، اور غائن ہم نے الگ لکھا کیونکہ یہ اشارتی حروف ہے، اس نے آپ نے آگے والے حروف سے دوستی نہیں کی، یہ پیچھے یہ جڑنے نہیں دیا، یہ پیچھے والے حروف سے یعنی اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، آگے والے حروف سے دوستی نہیں کرتا. تو اس لیے ہم نے رے کو پورا لکھا. اب ہم کیا لکھیں گے؟ غائن کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ الف. الف اور آخری ورڈ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. تو کیا بنا؟ آخری حرف ہمیشہ پورا ہوتا ہے، پورا لکھا جاتا ہے. جیسے ہم نے الف پورا لکھا. تو بچوں اب ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ میم رے مور غائن الف غا مور غا. اب پھر نیچے کیا لکھیں گے؟ میم کی چھوٹی شکل، رے اشارتی حروف پورا، اب غائن کی چھوٹی شکل اور الف آخری حروف پورا. میم رے مور غائن الف غا مور غا. پھر میم کی چھوٹی شکل، پھر رے پورا، پھر غائن کی چھوٹی شکل، پھر اس کے ساتھ الف. تو کیا بنا؟ میم رے مور غائن الف غا. اسی طرح آپ نے بچوں نیچے بھی اسی طرح لکھنے. اب آپ آگے والے حروف پہ آئیں. میم کیا لکھا ہوا ہے؟ میم، میم کی چھوٹی شکل، پھر رے، پھر غائن کی چھوٹی شکل اور پھر چھوٹی یہ آخری حروف پھر پورا. اب ہم میم کی چھوٹی شکل لکھیں گے. یہاں پہ بھی ہم نے رے کو پورا ہی لکھا اور میم رے مور، اب غائن کی چھوٹی شکل اور آخری حروف یہ. تو کیا پڑھنا؟ غی. غائن چھوٹی ہے غی مور غی. پھر میم کی چھوٹی شکل، پھر رے پورا، پھر غائن کی چھوٹی شکل، پھر چھوٹی یہ میم، پھر چھوٹی یہ پورا حروف. میم رے مور غائن چھوٹی یہ غی مور غی. اب آگے والا بے کی چھوٹی شکل، پھر لام، پھر چھوٹی یہ. تو بے لام. بچوں اس حروف لام پہ شد آئی ہے. تو شد کیوں آتی ہے؟ کہ یہ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے، لام 2 دفعہ لکھا جائے گا. جب ہم تو ایسے نہیں پتہ چلتا، جب ہم کسی حروف کے توڑ لکھتے ہیں تو ہم اس کو توڑ میں ہم ایک لام نہیں لکھیں گے بچوں. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حروف پہ شد ہو وہ حروف کتنی دفعہ لکھا جاتا ہے؟ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. تو بولا بھی 2 دفعہ ہی پڑھا، بولا بھی 2 دفعہ ہی جائے گا. جیسے پہلے ایک دفعہ بے لام کے، لام ایک دفعہ بے کے ساتھ بولا جائے گا، ایک دفعہ چھوٹی یہ کے ساتھ بولا جائے گا. تو ہم کیا لکھیں گے؟ بے کی چھوٹی شکل، پھر لام کی چھوٹی شکل، پھر چھوٹی یہ. تو کیا پڑھیں گے؟ بے لام بل، لام چھوٹی یہ لی. 2 لام یہاں پہ ایک ہی نظر آتا ہے مگر شد سے پتہ چلتا ہمیں کہ یہاں پہ 2 لام ہیں. تو سمجھ آئیے، بے لام بل، لام چھوٹی یہ لی بل لی. پھر بے کی چھوٹی شکل، پھر لام کی چھوٹی شکل اور پھر چھوٹی یہ آخری حروف پورا. اب پھر بے کے نیچے نقطہ اور لام کے اوپر پھر شد. اور کیا لکھیں گے؟ بے لام کیا پڑھیں گے؟ بے لام بل، لام چھوٹی یہ لی بل لی. اب آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بے کاف رے چھوٹی یہ. اب رے نے پھر چھوٹی کے ساتھ جو ہے نا نہیں دوستی کی، نہیں جڑنے دیا. اب لکھیں گے ہم بے کی بے. اب یہ کیا بنا؟ بے کاف بک، رے چھوٹی یہ ری بک ری. اب بے کی چھوٹی شکل لکھیں گے بچوں، اس کے ساتھ کاف کی چھوٹی شکل، اب پھر رے پورا کیونکہ رے اشارتی حروف ہے، پھر اکیلا لکھا ہے اس نے، پھر آخر پہ یہ آخری ورڈ آخری حروف پورا. بے کاف بک، رے چھوٹی یہ ری بک ری. پھر بے کی چھوٹی شکل، پھر کاف، پھر رے پورا، پھر رے پورا اور آخری حروف یہ آخری حرف یہ
پھر پورا. تو بے کاف بک رے چھوٹی ہے ری بک ری. اب ہم کیا لکھے, یہ کیا لکھا ہوا بچوں؟ کاف کی چھوٹی شکل کاف تے الف. تو کیا پڑھیں گے؟ کاف تے کاف کی چھوٹی شکل کاف تے کت تے الف تا کتا. بچوں یہاں پہ کاف کی ساؤنڈ ہم نے پڑھی تھی ک, تو یہاں پہ کتا نہیں پڑھیں گے, یہاں پہ کاف کے اوپر پیش پڑھیں گے, اس لیے یہ کیا بنے گا؟ کتا. کتے کے اوپر بھی شد ہے, تے کے اوپر بھی شد ہے. تو کاف ایک دفعہ تے ایک دفعہ کاف کے ساتھ پڑھی جائے گی اور ایک دفعہ الف کے ساتھ پڑھی جائے گی. اب کاف کی چھوٹی شکل, پھر تے کی چھوٹی شکل, پھر اس کے ساتھ الف پورا. اب تے کے اوپر بھی شد لکھیں گے اور یہ بھی تے بھی 2 دفعہ ہوگا, یعنی کاف تے کت تے الف تا کتا. ایک اور دفعہ لکھتے ہیں کاف کی چھوٹی شکل, پھر تے کی چھوٹی شکل, پھر الف پورا. تے اور تے کے اوپر شد, تے 2 دفعہ آئے گی, کاف تے کت تے الف تا. اب کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ 2 ڈنڈے, جس کے اوپر 2 ڈنڈی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گاف. اس کے ساتھ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الف. تو کیا جڑا ہوا ہے؟ الف. دیکھو بچوں الف بھی آگے والے حرف سے نہیں جڑا, تو الف بھی اشارتی حروف ہے, اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ گاف الف گا. اب کیا لکھا ہوا ہے؟ گاف الف گا. اب آگے حمزہ اور بڑھیے, حمزہ اور بڑھیے. حمزہ کی ساؤنڈ آ اور بڑھیے کی اے, تو کیا بنے گی؟ کیا بنے گا؟ گاف الف گا حمزہ بڑھیے اے گا اے. اب ہم لکھنے کی پریکٹس کریں گے. گاف کی چھوٹی شکل, اس کے ساتھ الف, حمزہ کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ بڑی اے. گاف الف گا حمزہ بڑی اے گا اے. پھر گاف کی چھوٹی شکل, اس کے ساتھ الف پورا, گاف الف گا, پھر حمزہ کی چھوٹی شکل, پھر اس کے ساتھ بڑی اے آ اے گا اے. تو بچوں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بے کی چھوٹی شکل, بے کی چھوٹی شکل, پھر جو 2 نقطوں والی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کی چھوٹی شکل, اور آخری حرف پورا لام. تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ ب اے ل بیل. پھر بے کی چھوٹی شکل, پھر یہ کی چھوٹی شکل, آخری حرف لام پورا. ب ایل بیل بیل ب ایل لام بیل. پھر بے کی چھوٹی شکل, پھر یہ کی چھوٹی شکل, پھر آخری حرف لام پورا بیل. بچوں اسی طرح آپ نے, یہ نیچے آپ کا ہوم ورک ہے, اسی طرح جیسے میں نے آپ کو لکھنے کی پریکٹس کروائی ہے, آپ نے بھی بول کے اور حروف چھوٹا یہ بھی بولنا ہے ساتھ کے, یہ اشارتی حروف ہے اس لیے ہم نے اس کو پورا لکھا جیسے میں نے آپ کو کروایا ہے, ایسے ہی آپ نے صاف نیچے لکھنا اور ساتھ پڑھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم انگلش کی طرف, اب ہم ان کے نام انگلش میں پڑھیں گے. تو جیسے مرغا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اب ہم سب سے پہلے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سی او سی کے. تو بچوں سی کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ ک, او کی او, اور سی اور کے کی دونوں کی ایک ہی ساؤنڈ ہے, اس لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ کا. کوک سی او سی کے کوک, کوک مین مرغا. اب پھر نیچے لکھیں گے سی او سی کے کا او کوک. اب آگے ایچ کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ ایچ ای این ہین, ایچ ہین. اب ہم کیا لکھیں گے نیچے؟ ایچ ای این ہین. پھر نیچے لکھیں گے ایچ کی چھوٹی ایچ ای این ہین. اب بلی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بچوں؟ کیٹ. کیا کہتے ہیں؟ کیٹ. تو ہم لکھتے ہیں سیک اے ٹیٹ کا ایٹ, پھر سی اے ٹیٹ کیٹ. پھر اب بچوں بکری کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گوٹ. کیا کہتے ہیں؟ جی گ
او او اے 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 جی جی گ او او ایک ہی دو واول ہو گئے بچوں، تو ایک کی آواز دب جائے گی. کیا میں نے بتایا تھا ایک کی آواز دب جائے گی. تو آخر پہ ٹی ٹ گوٹ گوٹ کیا پڑھیں گے اس کو گوٹ گ اوٹ گوٹ. پھر بچوں جی گ او او ٹ تو ایک ہی ساؤنڈ کیا ہوا بچوں دب گئی کیونکہ یہ دونوں واول آگے ہیں. اے نے میں نے کیا آپ کو بتایا تھا او نے اے کو یعنی مار دیا. میں نے کیسے سمجھایا تھا آپ کو وہی بات آ گئی ہے کہ او نے اے کو مار دیا تو کیا بنا ہے گوٹ. تو دبا دیا ہے اس کی آواز کو دبا دیا ہے تو کیا بنا گوٹ. اب اردو میں کتے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈاگ. کیا کہتے ہیں بچوں ڈاگ. اب ڈاگ ڈ ڈ گ ڈاگ. اب ڈی ڈی ڈ او او جی گ ڈاگ ڈی ڈ او جی گ ڈاگ. ٹھیک ہو گیا. اب بچوں اب گائے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں کاؤ. کیا کہتے ہیں کاؤ. سیک او اور ڈبلو مل کے کس کی آواز نکالیں گے آؤ تو کیا بنا کاؤ. سیک او اور ڈبلو دونوں مل کے آؤ کی آواز نکالیں گے تو کیا بنے گا کاؤ. کیا بنے گا بچوں کاؤ. یہ ان کی الگ الگ او ڈبلو کی الگ الگ آواز نہیں نکلے گی آؤ نکلے گی. دونوں مل کے آؤ کی آواز نکالیں گے تو کیا ہوگا کاؤ. سیک او ڈبلو آؤ کا آؤ کاؤ. اب بیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آکس. او کس او ایکس او ایکس کس آکس او ایکس کس آکس. پھر نیچے او ایکس کس آکس او. اسی طرح بچوں آپ نے اس کو نیچے ہی ایسے ہی لکھنا ایسے ہی آوازوں کے ساتھ اپنے پڑھنا اور ان کے پہلے اردو میں نام لکھنا پھر انگلش میں اور اچھی طرح سے بچوں اپنے پریکٹس کرنا صاف صاف لکھ کے تو اپنی امی کو چیک کروانا اور پھر اپنی امی کو جیسے میں نے ساؤنڈز پڑھائی ہیں ایسی ساؤنڈز بھی سنانا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.